بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبد الماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پوائنٹ. ناظرین کرام، مملکت خداداد پاکستان میں آج کل آڈیو لیکس کا چرچا ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد خان صاحب، جو کہ تہیہ کار ہیں. خان صاحب، آڈیو لیکس کی ہسٹری کیا ہے اور یہ کب سے پاکستان میں لیکس ہونا شروع ہوئی، اور کیا اس میں اداروں کا رول رہا ہے؟ کیا ادارے سیاسی ونگ کے طور پہ استعمال ہوتے رہے ہیں؟ اس پہ ذرا آپ آج اپنا موقف اور لب کشائی کیجیے. بہت شکریہ عبد الماجد ملک صاحب. دیکھیں، دنیا میں تو جو آڈیو لیکس کا سلسلہ ہے وہ بہت پرانا ہے، مگر پاکستان میں اگر بات کریں تو پاکستان میں پہلا آڈیو لیک سکینڈل جو آیا تھا وہ 1990 کی دہائی میں آیا تھا مہران بینک کے نام سے، جس میں یونس حبیب صاحب مرحوم، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی آڈیو کیسٹس آئی تھیں. اس زمانے میں کیسٹس ہوتی تھیں جس میں وہ مختلف سیاسی جماعتیں ان کے رہنماؤں سے بات کر رہے تھے، اور ووٹ کے بدلے نوٹ یا وہ جو بریف کیس معاملات تھے، اسی کیس کو اصغر خان کا نام بھی دیا جاتا ہے، اصغر خان کیس بھی یہی ہے. تو پاکستان میں تو یہ 90 کی دہائی میں. اب 90 کی دہائی کی اگر آپ دیکھتے ہیں تاریخ، تو سیاسی تاریخ اس کی انتہائی گمبھیر ہے، بڑی بھیانک ہے سیاسی تاریخ. انتقامی سیاست عروج پہ تھی اور اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حربہ آزمایا جاتا تھا. چونکہ وقت کم ہے، آپ کے سوال کا دوسرا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ادارے یا اداروں کے سیل جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، یقیناً. لیکن یہ آپ سب کے لیے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑی چونکا دینے والی بات ہوگی کہ یقینی طور پہ ہر ایجنسی کا سیاسی سیل ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو ایجنسی ہے، ہم نام لیے دیتے ہیں، ISI ہے، اور بڑا کلیدی کردار ہے اس کا سیاسی جماعتیں بنانے میں، سیاسی جماعتیں توڑنے میں، گروپنگ کرنے میں. اور یہ گزشتہ 2-3 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا. مگر چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جو سیاسی سیل ہے ISI کا، یہ کسی فوجی ڈکٹیٹر نے، فوجی جرنیل نے نہیں بنایا. یہ 1974 میں شہید جمہوریت جنہیں کہا جاتا ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے مخالفین کے لیے بنایا تھا. تو اس وقت سے جو سیاسی سیل ہے ہماری ایجنسیوں کے، وہ پل بھی رہے ہیں، بڑھ بھی رہے ہیں آگے، اور ہماری سیاسی جماعتیں پہلے ان کو استعمال کرتی تھی، اور پھر یقینی طور پہ ادارے جو ہیں وہ بھی پھر اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اسی کے تھرو، اسی کی توسط سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا، اگر میں بات کروں کہ حالیہ جو آڈیو لیکس ہیں، جس کے پیچھے ڈارک ویب پہ وہ انڈی شلمامی اکاؤنٹ نے کچھ پہلے لیکس کی آڈیو، اور پھر اس نے انڈیا دیا کہ پھر کافی زیادہ جو ہے میرے پاس ایک بہت بڑا آئی تھنک 8 GB کا ڈیٹا ہے، وہ میں 30 کو جمعے کو میں وہ کر دوں گا. تو یہ اس آڈیو لیکس کے پیچھے کون ہے؟ کیا کوئی پھر بھی یہی ادارے ہیں، یا پھر سیاستدان ہیں، یا کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کو پنپنا نہیں دیکھنا چاہتی، یا پھر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا سوال ہے، اور پاکستان میں جمہوریت نہ پنپنے دینا یا اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہ رہنے دینا، یہ تو اب میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہے، اور یہ ہم سب کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، اور حقائق بھی یہی ہیں، نوشتہ دیوار پہ بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے. دیکھیں، جو حالیہ آڈیو لیکس ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اب براہ راست ایجنسیوں کا نام نہیں بھی لیا جا سکتا، کیونکہ قبل از وقت ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے، جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو کچھ دیر پہلے جو ہے وہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور وہ اسی پلیٹ فارم سے لیک ہوئی ہے، جس میں وہ جو یہ ریجیم چینج والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری آڈیوز جو ہیں وہ سابق حکمرانوں کی بھی موجود ہیں، اور موجودہ کی بھی آپ گزشتہ ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ لیکس ہو رہی ہیں، جس میں مریم نواز کے حوالے سے ظاہر ہے وہ کچھ آڈیوز آئی ہیں، اور جو میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ تو خیر ان کے حوالے سے مثبت پہلو پہ چلی گئی ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ اس میں ڈینائی کر رہے ہیں وہ اس چیز کو. بٹ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی آ گئی ہے، پھر آئندہ جمعے کو ایک خطرہ اور ہے، ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آڈیو لیکس کون کر رہا ہے، یا ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ لیکس کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے ریکارڈنگ کی بات ہوتی ہے کہ ریکارڈ کون کر رہا ہے. تو یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو
تو کسی کی آڈیو جو ہے یا ویڈیو ہے اس کو ریکارڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا، جس طرح کے گیجٹس اب آ چکے ہیں. اب آپ کا یہ ایک اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون کے اندر بہت سارے آپشنز ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ ویسے بھی آپ کی کال جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی وزیر اعظم ہاؤس کی جو ہماری آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہاں پہ تو انتہائی حساس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن میرا نقطۂ نظر یہ میرا ذاتی نقطۂ نظر ہے، آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی شاید اس سے متفق نہ ہو، کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر چڑیا بھی پر مارتی ہے تو وہ ہمارے اداروں کو پتہ ہوتا ہے. اگر کسی نے انڈیویجول حیثیت میں یہ ریکارڈنگ کی ہے، اگر اداروں نے نہیں کی تو وہ بھی اداروں کے علم میں ضرور ہوگا. اداروں کی اجازت یا اداروں کی اطلاع کے بغیر جو ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، نقصان دہ ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یقینی طور پہ آئندہ سال جو ہے وہ الیکشن کی آمد ہے، اور آئندہ الیکشن جو ہے وہ کنٹروورشل بھی ہے بہت سارے معاملات کے اندر، اس کو پی ٹی آئی نہیں مان رہی، اور دیگر جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں اس کے معاملے پہ. تو اس قسم کی جو آڈیوز آ رہی ہیں اور پھر تمام جماعتوں کی آ رہی ہیں، تمام پاپولر جو لیڈرز ہیں ان کی آ رہی ہیں، تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے. یقینی طور پہ فیلڈ جو ہے اس کو شاید بیلنس کیا جا رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان جمہوریت کو ہوگا، سیاستدانوں کو ہوگا، سیاسی اداروں کو ہوگا. کیا اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو ایکسٹینشن دینے کی بھی بات ہو رہی ہے، یا نئے آرمی چیف کی تقرری ہوگی اور یہ نومبر جو ہوگا اس میں کمان چینج ہو جائے گی؟ آڈیو لیکس کے پیچھے کچھ ایسا سین تو نظر نہیں آ رہا کہ اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا سیکورٹی بریچ ہوا ہے، اس کے بعد کچھ چینجنگ تو نہیں ہو جائے گی؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی رسک تو ہے، جہاں تک آپ کا سوال ہے سیکیورٹی کا، اگر آپ کے ملک کا پرائم منسٹر ہاؤس ایک ایٹامک پاور کی جس کے پاس کنجی ہے وہی محفوظ نہیں ہے، تو پھر دیکھیں کہ اگر ان کی آپسی گفتگو جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے، پرنسپل سیکرٹریز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں، وہ لیک ہو رہے ہیں، تو پھر انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے، ان تک کیا اطلاعات پہنچتی ہوں گی، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. جہاں تک آپ کا سوال ہے آرمی چیف کے حوالے سے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آرمی چیف کا کوئی معاملہ ہے، لیکن یقینی طور پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فوج کو کنٹروورشل کر رہی ہیں. عمران خان صاحب کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، اور وہ گائے بگائے جو ہے نام لیے بغیر، کبھی نام لے کے بھی بڑی سنگین الزامات بھی لگا دیتے ہیں، سخت گفتگو بھی کرتے ہیں. تو اداروں کے پاس تو پہلے فائلیں ہوتی تھیں، اب آڈیو ویڈیوز بھی ہیں، اور جو ویڈیوز بھی ہیں اگلا جو آپ کا ایڈیشن آئے گا وہ ویڈیوز کا آئے گا، اور وہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا ہوگا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، سیاستدانوں کو سبق سیکھنا ہوگا، اور جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. اگر ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں، آج تک ڈینائی نہیں کیا کسی ایجنسی نے کہ یہ ہم نے نہیں کیا یا ہم نے کیا، ظاہر ہے ان کی اپنی پالیسی ہے، مگر ایجنسیوں کے لیے بھی جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ملک کے جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہی محفوظ نہیں ہے، تو پھر آگے کیا معاملات ہو سکتے ہیں. ویسے بھی اب سفارتی جنگ ہے، اور جو آپ دیکھتے ہیں تو آگے 7th جنریشن وار کی طرف لوگ چلے گئے ہیں. تو اب تو یہی چیزیں ہیں جن کے اوپر کسی ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی اور کسی ملک میں اسٹیبلٹی نہیں رہے گی، اور وہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی خراب ہوگی، اور وہاں کی اکانومی کو بھی کنٹرول کیا جائے گا. تو یہ یقینی طور پہ خطرناک پہلو ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ 5th سے 7th جنریشن وار کی طرف ہم جا رہے ہیں، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، اور ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال بھی اور نیگیٹو استعمال بھی ہو رہا ہے. آڈیو کے بعد ویڈیو لیکس بھی آ سکتی ہیں، تو یہ اداروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ اداروں کو جاگنا ہوگا، اور ان پہ جو جہاں پہ یہ سیکورٹی بریچ ہوا ہے تاکہ ایسا فیوچر میں پھر نہ ہو، تاکہ ادارے بھی وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور سیاستدان بھی اپنی اس طرح کی سیکورٹی بریچ نہ ہونے دیں. اور ہمیں دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے پی کے پوائنٹ.